قبائل ہیں، کوئی ایجنسی ایسی نہیں رہی ہے کہ جس کے جرگے میرے پاس نہیں آئے ہوں اس پورے سال میں جرگے ہوتے ہیں، ہم قراردادیں پاس کرتے ہیں، ملک کے لیے کچھ مانگتے ہیں، مجال ہے کہ کوئی ٹس سے مس ہو رہا ہو بس یہی ہے کہ ہم جائیں، اٹھے اور پرائم منسٹر صاحب کے دفتر میں جا کر ان سے گزارش کریں کہ صاحب یہ ہمارا رونا دھونا سن لیں۔ ان کا کوئی فرض نہیں ہے۔ ہم اگر جلسے کر رہے ہیں، سیمینار کر رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے گرینڈ جلسے جرگے کر رہے ہیں، ان کو خبر نہیں پہنچ رہی؟ ان کے پاس کوئی ایسے انفارمیشن نہیں ہے کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، کیا رونا رو رہے ہیں؟ وزیر اعظم مجھے اس بات کے لیے تو فون کر سکتا ہے کہ میرے پاس ایک افطار کیجئے مولانا صاحب، لیکن وہ اس کے لیے مجھے فون نہیں کر سکتا کہ پشاور میں جو جرگہ ہوا تھا قبائل نے کیا کہا آپ سے، جو آپ کے پاس گھر میں جرگے آئے ہیں انہوں نے کیا کہا آپ سے، جو ملازمین آپ کے پاس آ رہے ہیں اور رو رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے، اس کے بارے میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی ملک کے لیے بھی رابطہ کریں نا، کبھی عوام کے لیے بھی رابطہ کریں، کبھی مزدوروں کے لیے بھی رابطہ کریں، کبھی ملازمین کے لیے بھی رابطہ کریں جو در بدر ہیں اور یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے گھروں میں غیر محفوظ ہیں، مسجدوں میں غیر محفوظ ہیں، گلی کوچوں میں غیر محفوظ ہیں، اپنے حجروں میں غیر محفوظ ہیں، ان کا بھی ذرا کوئی سوچے نا ان لوگ۔ تو پھر کیوں نوکروں ملازمین کو نکال رہے ہیں؟ جب معیشت بہتر کر دی ہے تو ملازمین کی بھرتی کا نظام ہونا چاہیے نا، پھر ان کی بھی تو کوئی متبادل نظام بنایا نا، کہیں تو ایڈجسٹ کریں ان لوگوں کو، کوئی نظام تو ہونا چاہیے، اٹھا کر پھینک دیا۔ اب اچھا بلا روزگار ایک آدمی کے پیچھے 6-7 آدمی جو ہے کھا رہے ہیں، گزارا ہو رہا ہے گھر کا، تھوڑا بڑا چولہا جل رہا ہے وہ بھی بجھا دیے لوگوں کا۔ تو ان دعووں کے ساتھ حکومتیں نہیں چلتی جی، ان دعووں کے ساتھ نہیں چلتی جی۔ دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، معیشت عام آدمی کی خراب ہو رہی ہے، مسلسل کام ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی چیزیں ہمیں پریشان کر رہی ہیں۔ اب اس وقت رمضان شریف ہے، لوگ بھی ہمارے جو ہے وہ روزوں، تراویح، اعتکاف بھی آ جائے گا بھی چند دن کے بعد، تو ظاہر ہے کہ رمضان کی اپنی مصروفیات مشغولیتیں ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ ہمارے عمروں پہ چلے گئے ہیں، مدارس کے اگلے سال کا بھی انہوں نے انتظام کرنا ہوتا ہے، تو کچھ اس کے لیے بھی نکلے ہوئے ہیں ادھر ادھر۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کو یہ سیاست کر رہے ہیں، ہر بات پہ سیاست کر رہے ہیں۔ مدارس کی قانون سازی ہو گئی، اس کے بعد اب صوبے میں قانون سازی نہیں کر رہے، تو اب خاموش تو نہیں رہیں گے لوگ جی۔ جب نکلیں گے ہم، پبلک آئے گی روڈوں کے اوپر، پھر کہیں گے مولانا صاحب ملک کا خیال رکھیں جی، ملک کا خیال رکھیں، ادھر ہنگامے ہیں، ادھر قتل و غارت گری ہے، آپ ان حالات میں، تو پھر ایک جائز بات ہے، طے شدہ بات ہے، کمٹمنٹ ہے آپس کی، پھر کیوں عمل نہیں کر رہے اس کے اوپر؟ تو پھر ہمارے پاس رونے کے علاوہ اور کیا راستہ ہوگا؟ پھر تو ٹینشن آئے گی، پھر کہیں گے جی فلاں فائدہ اٹھا لے گا، تو فلاں جو بھی فائدہ اٹھائے، آپ ہمارے فائدے کے لیے قدم اٹھائیں نا پھر۔ تو معاملات شدت کی طرف سیاست میں جائیں گے جی۔ اور اب ہم تو سیاسی لوگ ہیں، پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، سن 88 سے اس ایوان میں کھڑے ہو کر ملک سے وفاداری کا حلف اٹھائے ہوئے ہیں اور بار بار حلف اٹھائے ہیں، ہم تو اس کے پابند ہیں جی۔ تو ہم تو پگڈنڈی بھی سفر کر رہے ہیں جی، کبھی ادھر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی ادھر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی ادھر سے خطرات، کبھی ادھر سے خطرات، ایک طرف سے ہم محفوظ نہیں ہیں جی۔ نہ فوج کے ہاتھوں قوم محفوظ ہے اور نہ مسلح تنظیموں کے ہاتھوں قوم محفوظ ہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے ایک اجتماعی سوچ کے انداز سے نہیں سوچا، بس بڑے بڑے محلات کے اندر چند لوگ ٹانگ پہ ٹانگ لا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پوری دنیا پہ جناب عقل چلا رہے ہوتے ہیں۔ قوت جو ہے عقل نہیں ہے، دولت عقل نہیں ہے، جب صرف ایک فوجی اپروچ کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس پہ آپ سیاسی دماغ جو ہے
اس کو نہیں بٹھائیں گے، جب تک آپ اقتصادی لوگوں کو نہیں بٹھائیں گے، ملک کے بہتری کے لیے جو لوگ صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ ڈمی سیاستدان، یہ کہنا کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ تو کٹ پتلی ہیں، کٹ پتلی سیاستدان تو غلام ہوتا ہے جی، اس کا تو ضمیر آزاد نہیں ہے، اس کا تو دماغ آزاد نہیں ہے، اس کا تو دل آزاد نہیں ہے، وہ تو آزادی سے بات ہی نہیں کر سکتا، بات کرنے سے پہلے وردی کو دیکھتا ہے کہ اس کے تیور کیا بتلا رہے ہیں، میں نے کیسی بات کرنی ہے۔ یہ ہمارے سیاستدان ہے جی۔ تو بے باکی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، ملک کے مفاد کو سامنے رکھ کر بات ہونی چاہیے، اور یہ اقدامات کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے، نہ قابل برداشت ہیں، ایک وقت کو واپس لینے پڑیں گے جی۔ ہم ملازمین کے تحفظ کے لیے نکلیں گے پھر جی۔ اچھا مولانا صاحب، میں بھی شاید میری وہ سوچ اس طرح کی، سیاسی بصیرت اس طرح کی نہ ہو، لیکن مجھے جہاں تک میری رائے ہے کہ آپ، اختر مینگل، محمود اچکزئی، نواز شریف بھی خود، عمران خان، یہ وہ پیڑھی ہے جو کہ سیاست کی سیکنڈ لاسٹ یا لاسٹ اننگز کھیل رہی ہے، جس میں آپ نے اگلی نسل کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جانے۔ اس دوران اس گیم کے رول سیٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا کہ آئیے اس گیم کے رول سیٹ کر دیں، تاکہ آپ کے آگے فیملی ممبرز آتے ہیں یا کوئی بھی آپ کی پارٹی لے کے چلتا ہے، دوسری طرف سے نواز شریف کے فیملی ممبرز آتے ہیں یا ان کی پارٹی میں سے کوئی آتا ہے، وہ رول سیٹ ہو جائیں جس کی بنیاد پر چلو جو بھی ہو۔ میرا تو یہ خیال ہے جی کہ باقی سارے ایک طرف، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے، عمران خان کی بھی بڑا ایک فالو اپ ہے ملک کے اندر، وہ بھی ایک پارٹی ہے، محمود خان بھی ہے، چاہے پارٹی کی طاقت کمزور ہے لیکن بہرحال ایک فگر ہے، مینگل صاحب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عبد المالک صاحب ہیں، اسفندیار ولی خان ہیں، شیرپاؤ خان ہیں، یہ سب سیاسی دماغ ہیں، یہ سیاسی لحاظ سے سوچتے ہیں، اور ان شخصیات کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن اس میں جو سب سے بڑا رول اس وقت بن سکتا ہے وہ خود میاں نواز شریف صاحب کا ذاتی بن سکتا ہے کہ وہ خود اٹھے، نوٹس لیں ساری صورتحال کا۔ کس تک جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے اس وقت کہ بلوچستان ہم سے دور ہو نہیں رہا بلکہ دور ہو چکا ہے، تو اس وقت ان کو تھوڑا سا ہوش آتا ہے، سوچتے ہیں کہ کسی کے ساتھ رابطہ کیا جائے، یہ رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں جب میں نے پارلیمنٹ میں کی، دیکھیے جب میں پارلیمنٹ میں ایک بات کرتا ہوں، میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں جی، میں نے بات کر لی ہے پارلیمنٹ میں جی، میں نے ایک مسئلے کی نشاندہی کی، بے باکی کے ساتھ کی، پورے اپنی تحقیق کے ساتھ کی، اور حالات کو، زمینی حقائق کو بالکل سمجھ کر کی۔ ان کو نوٹس لینا چاہیے تھا نا کہ بھائی فضل الرحمان نے یہ بات کیوں کی ہے۔ انہوں نے تو لوگ تلاش کیے کہ جس طرح ٹی وی پہ آئے اور مجھے رد کریں، یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا۔ اس سے معاملات حل ہوتے ہیں۔ اب جو میں نے کہا تھا واقعات اس کی تائید کر رہے ہیں، تمہاری تردیدوں کی تائید کر رہے ہیں۔ حضرت میں جانتا ہوں، میں جب بات کرتا ہوں، میں جن لوگوں سے باتیں لیتا ہوں، جن لوگوں سے میں سنتا ہوں، یہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، اور پھر وہی لوگ تردید کے لیے ٹی وی پہ آتے ہیں، وہی لوگ۔ یہ بھی ذرا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی۔ جو مجھے خود باقاعدہ روتے ہیں میرے سامنے کہ مولانا یہ صورتحال ہے ہماری، ہم کیا کریں؟ پھر جب یہ سارے حقائق انہی کی طرف سے مجھے معلوم ہوتی ہیں اور پھر میں اس کو پبلک میں لاتا ہوں، وہ نہیں لا سکتے بیچارے، وہ فورم پر بھی بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے جی۔ پھر انہی لوگوں کو ٹی وی پہ لا کر کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب کی تردید کرو۔ تو ایک کو میں نے کہا کہ اگر میں یہ بیان دے دوں کہ یہ آپ نے مجھے کہیں سر، پھر کیا کرو گے؟ اندرونی جو صورتحال ہے، بیرونی صورتحال ہے، ہماری ہمسایوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، اس کے ہٹ کے جو خارجہ پالیسی ہے، اس کا جو آؤٹ کم ہے، ذمہ داری تو آپ نے بتا دیا کہ زیادہ ذمہ داری کس پہ ہے۔ اب
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا قبلہ درست کرنے کے لیے یہ ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ وہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں، پاورز ہیں، ان کی کیا حکمت عملی ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے میری سیاسی یا میرے اصولی سوچ، ایک ہے جو زمینی حقائق ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس میں وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ جو بدقسمتی ہے پاکستان کی، بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور وہ بڑے گھمنڈ میں ہیں کہ جی ہمارے بغیر کیسے پھر ملک چلے گا، ہم سیاستدانوں کے حوالے کیسے کریں۔ خدا کے لیے تم اپنے گھر بیٹھ جاؤ، سیاستدان بہتر ملک کو چلانا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال ایسا واقعات میں نہیں ہے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سب بیٹھیں، بات کریں، سنیں ذرا صورتحال کو، اور ہم جو تجزیہ پیش کریں ان کو سنجیدگی سے لیں۔ یہ کیا مطلب کہ روزانہ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی علماء کو بٹھا لیتے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹس کو بٹھا لیتے ہیں، کبھی جوانوں کو بٹھا لیتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کو بٹھا لیتے ہیں، اور پھر بادشاہ وقت کی طرح جو ہے وہ بیٹھ کر پھر اپنے فلسفے ان کے سامنے جھاڑتے رہتے ہیں، اور ہم یہ ہے اور ہم وہ ہیں، ہم یہ ہے اور ہم وہ ہیں۔ وہ اب ہم مانتے ہیں، اس کے لیے نہ بٹھایا کرو ہمیں، لیکن بیٹھیں، لوگوں کو بلائیں، لوگوں سے کہیں کہ بھئی آپ ہمیں راستہ بتائیں۔ ملک ہم سب کا ہے۔ میں اس پاکستان کو فوج کا ملکیت نہیں سمجھتا جی، یہ میرا ملک ہے، اس کی ذمہ داری، میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں، مجھے فکر مندی ہے۔ میرے دادا اس سرزمین پہ رہے ہیں، میرے والد اس سرزمین پہ رہے ہیں، میں اس سرزمین پہ ہوں، میرے اولاد اس سرزمین پر ہے، میرے خاندان اس سرزمین پر ہیں، میرے پوتے اس سرزمین پر ہیں۔ یہ اس کو آگ لگانا، یہ ہماری سوچ ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اب حالات کنٹرول سے باہر چلے جا رہے ہیں جی۔ اب یہ بھی ابھی فی الحال میں یہ کہنے کی جرت نہیں رکھتا کہ کیا پاکستان کو تقسیم کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ کس لیول پہ ہو چکا ہے؟ امریکہ کے لیول پہ ہو چکا ہے، یورپ کے لیول پہ ہو چکا ہے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیول پہ کس لیول پہ ہو چکا ہے جی؟ ہم تو بنگال کے لیے بھی لڑ رہے تھے، آخر دم تک لڑنے کی بات کر رہے تھے، اور سرنڈر کر دیا۔ اتنے بڑا افغانستان جس میں روس سرنڈر کر گیا، جس میں امریکہ سرنڈر کر گیا، ہم پاکستان کو ادھر دھکیلنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جی کہ ہمیں ہماری بات کو سننا پڑے گا، اور یہ نہیں کہ ہم خاموش رہیں گے جی۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آدمی گھر پہ بھی تو مرتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آدمی گھر پہ بھی آدمی مرتا ہے جی۔ مولانا صاحب، ایک دو سوال ہے۔ ایک تو آپ کے جو پرانے دوست تھے، آپ بھی ان کا ذکر کرتے تھے، وہ بھی زرداری صاحب، وہ کیا کہتے، کوئی رابطہ ہوتا ہے؟ ایک جو اس سے دوسرا یہ کہ اس وقت جو ہمارا نیریٹو ہے یا بیانیہ ہے، چاہے دفتر خارجہ، چاہے اسٹیبلشمنٹ، چاہے سیاستدان، وہ جو پاکستان میں خصوصاً خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے، تو ایک ہی وہ انہوں نے رٹ لگائی ہے کہ اوپنلی افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں اور پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو جو وزٹ تھا، آپ مطلب اس کی اس طرح اثرات نظر نہیں آئے؟ آپ کا جو وزٹ تھا انہوں نے آپ کو کیا بتایا، آپ نے آ کر ان کو کیا بتایا، مطلب وہ نتائج کیوں نہیں آئے سامنے؟ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایجنڈا میں لے کر گیا تھا وہ اسٹیٹ کو اعتماد میں لے کر گیا تھا، اور تمام پوائنٹس ان کے سامنے اور میرے سامنے واضح تھے، اور اسٹیٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، وزارت خارجہ میں ہمیں بریفنگ بھی دی گئی کہ کہاں کہاں پر معاملہ الجھا ہوا ہے، اور وہی ایجنڈا لے کر جب میں گیا، اور اپنی کیپیسٹی میں گیا، میں کوئی سرکار کی طرف سے نمائندہ نہیں تھا، لیکن جب میں جانا چاہتا تھا تو میں نے کہا ملک کے لیے کوئی فائدہ اٹھاؤں وہاں سے۔
اور کچھ چیزیں تھیں جو میرے نوٹس میں بھی تھیں کہ بھائی ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے جی. ایک ہفتہ کی وہاں میری مصروفیت کے نتیجے میں بھی تھا، میرے ساتھ اور علماء کرام تھے، اچھا خاصا مقتدر علماء کا وفد تھا اس میں. وہ اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ جو ایجنڈا ہم لے کر گئے تھے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس پر ہم اچیومنٹ ہم نے کی اور کچھ حاصل کر لیا وہاں سے. مکمل ایجنڈا ہم پھر یہاں پر آئے. پھر یہاں بڑا عالی رتبہ اجلاس جو ہوا اور جس پہ میں نے تمام بڑوں کے سامنے اس ساری صورتحال کے ایک ایک پوائنٹ کو واضح کیا. پھر اس کے بعد میں نے ان کے سوالات سنے، پھر ان کے سوالات کے میں نے جوابات دیے. پھر اس کے بعد مجھے اپریشیٹ کیا. پھر مجھ سے یہ بھی تقاضا کیا کہ یہ تو بڑی اچھی باتیں ہو گئی ہیں، اب اس کے لیے میکینزم کیا ہونا چاہیے. تو میں نے ان سے کہا میکینزم تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملہ ہے جی، یہ تو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر طے کرنا ہے. اگر کوئی مشکل آتی ہے تو وہاں بھی تعاون کرنے کو تیار ہے جی. اب چاہیے کیا تھا؟ میرا 1000 اختلاف ہو جائے، یا الیکشن کے مسئلے پر میرا اختلاف ہو گیا، دوسرے سیاسی معاملات ہو گئے، میں اپوزیشن میں بیٹھ گیا، جو بھی میرا فیصلہ تھا. حکومت کا تو فرض تھا نا کہ وہ جو ہم نے باتیں طے کی تھی اس کو ٹھیک فالو کریں اور ان سے کہیں کہ بھئی یہ جو معاملات طے ہوئے تھے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، آپ کی بھی کمٹمنٹ ہے، ہماری بھی کمٹمنٹ ہے. اب حالات اس وقت آج یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جب ہم بات کریں گے ان سے، انہوں نے یہ زیادتی کی، انہوں نے یہ غلطی کی، انہوں نے یہ خلاف ورزی کی، انہوں نے یہ غلط کیا. وہاں بات کریں گے، انہوں نے کہا آپ کے لوگوں نے یہ غلط کیا، آپ لوگوں نے یہ غلط کیا. اب اس میں ہم پھنس جائیں گے. کیا ذمہ دار ریاستیں جو ہیں وہ اس طرح کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ معاملات طے کرتی ہیں؟ اب کتنے دنوں سے ہمارے سرحد بند ہے، ہزاروں گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، ترکاریاں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، سڑ رہے ہیں، تباہ و برباد ہو گئے، اور یہ بس بیٹھے ہم طاقتور ہیں اور ہم ہماری ایسی تیسی کر دیں گے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اسٹیٹ اس طرح سوچتے ہیں جی. جیسے حالت جنگ ہو. حالت جنگ تو نہیں آئے گی، نہ کوئی جنگ ڈکلیئر ہوئی ہے. پاکستان نے تو افغانستان کو آج تک دشمن تک کا بھی لفظ استعمال نہیں کیا. برادر اسلامی ملک کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تمام ٹرمینالوجیز میں. دشمن اگر کبھی ہمیں کہا ہوا ہے تو ہم نے انڈیا کو کہا ہوا ہے. اب انڈیا کے ساتھ جنگ نہیں، جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. وہاں بھی میں گیا تھا 2003 میں، پورا ایک اتفاق رائے وہاں سے لے کر آیا تھا کہ جنگ نہیں، بات چیت. شملہ معاہدے کے تحت جامع مذاکرات. جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے جی. ایران آیا، اس نے ہمارے علاقے میں حملہ کیا، ہم نے جواباً حملہ کیا اگلے روز. ٹھیک ہے، برابر ہو گیا معاملہ. تیسرے دن دونوں بیٹھے، اس کے بعد ان کے وفود آنے لگے یہاں پر، ہمارے آئے، ان کے ہمارے ان کے پاس گئے. اس رویے کی ضرورت افغانستان کے ساتھ نہیں ہے کیا؟ ٹھیک ہے، وہاں ایک عارضی حکومت ہے، لیکن دنیا معاملات تو کرتی ہے. اس وقت شام میں بھی تو ایک عارضی حکومت ہے، لیکن پوری دنیا کے ڈپلومیٹ جا رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان سے بات چیت چل رہی ہے. حکومت جو ہے وہ یا عارضی یا مستقل، لیکن ملک تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے نا. تو لوگ ملکوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں. مجھے عراق کی حکومت سے اتفاق ہے یا نہیں ہے، لیکن صدام نہیں ہے نا، عراق تو ہے. مجھے لیبیا کی حکومت سے اتفاق نہیں ہوگا، لیکن قذافی نہیں ہے نا، لیبیا تو ہے، ملک تو ہے. اب افغانستان جو ہے وہاں پر بھی اگرچہ عارضی حکومت ہے، لیکن وہاں پر بھی ہم نے دنیا معاملات کر رہی ہے. چائنا ان کے ساتھ معاملات کر رہا ہے، روس معاملات کر رہا ہے، پڑوسی ممالک معاملات کر رہے ہیں، عرب ممالک معاملات کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کاروبار اور تجارت ہو رہی ہے. اور ہم نے پاکستان میں افغانستان کا سفارت خانہ ان کے حوالے کیا ہوا ہے. افغانستان کے قونصل خانے ہم نے ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں. اس کا معنی ہے جیسے کہ ہم نے تسلیم کیا ہے
جیسے کہ ہم نے ان کی قانونی حیثیت کو تسلیم کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے اس کے لیے تو ہمیں کھڑکی تلاش کرنی ہوگی, کوئی راستہ تو بنانا ہوگا, پل تو بنانا ہوگا جی. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود ہم معاملات کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اب ملک کے اندر جو ہے یہ دنیا آ گئی ہے اور اس کو کوئی نہ کنٹرول کر سکتا ہے, اور ان کے لیے وہ وسیلے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جن وسیلوں کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. حالانکہ وسیلے موجود ہیں, ہو سکتا ہے اگر ان میں کوشش کی جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. چند دن پہلے پاکستان نے ایک دہشت گرد امریکہ کے حوالے کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بڑی اپریسیشن بھی آئی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے. اس میں سب سے زیادہ آپ کی جماعت کو ٹارگیٹ کیا گیا, عام شہریوں کو ٹارگیٹ کیا گیا, اور فوجیوں کو بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا ہم دوبارہ امریکہ کو انگیج کر رہے ہیں افغانستان میں, یا پاکستان کے ذریعے کچھ آگے معاملات بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے, مجھے اس کی تفصیل اور اس کا پس منظر نہیں معلوم. شریف اللہ کون ہے, کیا اس کا جرم ہے, کیوں اس کو پکڑا گیا, لیکن امریکہ کے حوالے کرنا اس کے ہم ہمیشہ انتظار میں رہتے ہیں جی. اور ایک تاثر تھا کہ شاید ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کو سپورٹ کرے, گورنمنٹ کو سپورٹ نہ کرے. اپوزیشن اس کی تائید کی امید میں تھی, حکومت اس سے خوف کر رہی تھی. اب جب ان کو ایک تحفہ دیا اور اس پر انہوں نے جو اپریسیشن کی اور اس سے جو خوشیاں اور عید منائی گئی یہاں پہ تو یہ وہ کھیل ہے جو کھیلا گیا, جس سے کہ شاید اپوزیشن کو ذرا مایوسی ہوئی ہوگی, اور یہ لوگ جو ہے وہ اب باہیں جو ہے ان کے پھولے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم نے کمال کر دیا, اور ہم نے تحفہ دے دیا, انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کر لیا. اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہماری خود مختاری اور خودداری کے اوپر تو کوئی حرف ہوتا ہے. وہ تو آپ کو جناب 20-25 سال سے یا 30 سال سے عافیہ صدیقی حوالے نہیں کر رہی جی. نہ آپ جرت کر سکتے ہیں کہ ان سے اسی طرح مطالبہ کیا جس طرح کہ ماننا چاہیے جی. اور خود جو ہے کوئی آپ کو ایک بکرا مل جائے تو سیدھا بکرا ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیا وہاں جا کر. تو اس طرح ہم ایسے بکروں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جس سے ہم وہ فوراً جو ہے امریکہ کو حوالے کریں اور ان پر احسان ڈالیں کہ ہم نے تو آپ کے مجرم کو پکڑ کر آپ کے حوالے کر دیا. تو یہ بڑی ایسی سیاست ہے کہ کل نہ آپ کے بارے میں آپ محترم ہیں, نہ کل میں محترم ہوں. بس حکمران کی حکمرانی جو ہے وہ محترم ہے, چاہے ناجائز حکمرانی ہو, اس کو بچانے کے لیے مجھے اور آپ کو بکرا بنانا جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے. باقی یہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا جرم کیا تھا, اس کی کیا نوعیت تھی, عدالتوں سے وہ گزرا ہے نہیں گزرا ہے, واقعی اس کو اس درجے کا جرم ہے کہ اس میں ہم مجبور ہیں کہ حوالے کر دیں. یہ کوئی تفصیل نہ آپ کو معلوم ہے, شاید مجھے معلوم ہے. UAE کو جو مسلسل ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, آپ کو ڈرایا جا رہا ہے؟ یہ ظاہر ہے جی کہ یہی سوچ ہو سکتی ہے, کیونکہ دیکھیے ہم الیکشن لڑتے ہیں. یہ تو خیر چلو ابھی ہم تحریک کی بات کریں گے یا ہم پبلک کو لانے کی بات کریں گے, یہ اپنی جگہ پر, لیکن بہرحال الیکشن تو ہم لڑتے ہیں جی. ہمارا عوام سے رابطہ توڑنا صبح و شام, آج آپ پہ حملہ ہو رہا ہے, آج آپ پہ حملہ ہو رہا ہے, یہ تھریٹ لیٹر ہے, یہ بھائی ہماری اطلاعات ہیں, خدا کے لیے آپ نے کمپین پہ نہیں نکلنا, آپ نے جلسہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. یہ چیزیں ہمارے مشاہدے میں الیکشن کے دوران تو ہیں. تو پھر یہ اگر ہتھیار ہے اور اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو پہلے طالبان آتے ہیں, وہ وہاں فائرنگ کرتے ہیں, لاؤڈ سپیکروں پہ اعلان کرتے ہیں, پھر اگلے دن فوج آتی ہے, پھر وہ فائرنگ کرتے ہیں اور عوام میں خوف و ہراس پیدا کر کے تاکہ وہ الیکشن میں ووٹ نہ ڈال سکیں, اور ہم وہاں پر پبلک سے بات بھی نہ کر سکیں.
تو یہ ایک ہتھیار کے طور پر ہم پر احسان ڈالتے ہیں، حضرت پھر ہم آپ کو نہ بتائیں، پھر آئے تو ہمارے ریاست کی ذمہ داری ہے، ہم تو آپ کی جان بچانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ بابا دونوں پہلو ہیں نا جی، میں نہیں ہوں مطمئن آپ سے جی، ابھی جو ہمیں لیٹر مل رہے ہیں آپ اس کی ترکیب ٹھیک کر لیں۔ حکومتی مداخلت، سیاسی مداخلت، یہ ان کا کیس ہے یہاں کے یا کسی اور کا کیس ہے جی؟ یہ کس کا کیس ہو سکتا ہے جی؟ اب ہمیں جناب وہ خوف ہمارے دماغوں پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیے ہمارا ملک ہے یہ، میں اس ملک کے اداروں کی، اس کی انٹیلیجنسیاں کی کچھ صلاحیتوں کا قائل ہوں جی۔ دشمن کے اندر بھی انگیجمنٹ کا نظام ان کے پاس موجود رہتا ہے جی، اور ایک کامیاب نظم مینجمنٹ ہے جی کہ دشمن کے اندر بھی آپ کا انگیجمنٹ کا کہ نظام موجود ہو۔ تو اس نظام کا فائدہ جو ہے وہ نام کسی اور کا ہوگا، فیصلہ یہ کریں گے۔ مولانا صاحب کیا آپ چونکہ نواز شریف کا بھی ذکر کیا آپ نے کہ وہ ساری صورتحال میں آگے ہیں اور نوٹس میں آصف زرداری بھی آپ کے اچھے تعلق ہیں، تو وہ صدر ہیں اور دوریاں ہیں لیکن تعلقات تو ہیں۔ نواز شریف شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں، اور بھی بہت سارے آپ کے رفقا ہیں، سابق آپ کے ساتھی بھی رہے ہیں۔ کیا آپ پاکستان کی خاطر انڈیویجولی ان سے ملیں گے جا کے؟ اور ساتھ ہی دوسرا اس کی ذات میں جانا چاہتا ہوں، آپ کی باتوں میں بھی، سب کی باتوں میں مایوسی نظر آتی ہے حالات کے حوالے، امید کہاں ہے؟ مایوسی کا لفظ نہ استعمال کریں، ناراضگی نظر آ رہی ہے۔ یہ تعلق جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا فلاں سے ٹھیک، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس تعلق کا احترام میں نے کرنا ہے، انہوں نے نہیں کرنا۔ وہ ہر لمحے اس بات کی کوشش کریں گے اور خواہش کریں گے کہ ان کا سیاسی پلڑا جو ہے وہ ہمارے سائڈ پہ آ سکے، یہی اختلاف بھی کرے لیکن ان کی سیاسی فوقوں کا فائدہ ہم اٹھائیں۔ اس طرح تو نہیں ہوتا جی۔ ہم بڑے تحمل کے ساتھ بھی چلتے ہیں، اعتدال کے ساتھ بھی چلتے ہیں، ہم مشکلات کو بھی جانتے ہیں کہ کہاں پر مشکلات ہیں، اس میں ہم کوئی سخت قدم بھی نہیں اٹھانے کی کوشش کرتے، لیکن پھر اگر مجبوراً کرنا پڑا تو پھر ہمیں سخت موقف اختیار کرنا اور بڑا طاقتور قسم کا رد عمل دینا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے، پھر کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا جی۔ ہم اس حکومت کو عوام کے نمائندہ نہیں کہتے، نہ صوبوں میں اور نہ وفاق میں۔ اور صاحب آپ نے ابھی بات کی کہ کیا تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، خدا نہ خواستہ اگر ایسی صورتحال آتی ہے بعد میں تو پھر پچھتاوا ہی ہوتا ہے، جیسے بنگال کا ہمارے ساتھ پچھتاوا بھی تک موجود ہے۔ تو وقت نہیں آ گیا کہ اس وقت اس حکومت سے اور اس نظام چلانے والوں سے چھٹکارے کے لیے کوئی مارچ ہو یا تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کیا جائے اور کوئی کمپین تاکہ انگیجمنٹ بڑھے، عوام کو بھی امید نظر آئے گی، بلوچستان اور خیبر والے بھی کہیں گے یار ہم الگ نہیں ہو رہے، ہمیں الگ نہیں کیا جا رہا۔ یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، لیکن ملک کی سیاست میں ایک ایسی تقسیم موجود ہے، یا ماضی کی تقسیم کہ جو دھیرے دھیرے وہ اپنا وقت لے رہی ہے قریب آنے کے لیے، یا آج کی نئی تقسیم جو آنے والے مستقبل کے لیے کیا شکل پیدا کرے گی، لیکن ملک کے اندر ایک سیاسی تقسیم بہرحال موجود ہے۔ اس کو ایک لمحے کے اندر تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم نے گراس روٹ پہ بھی جا کر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، اور اگر کارکن کے لیول پر جا کر وہاں پر مطابقت مشکل ہو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے میں دقت محسوس کریں، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر ہمیں کچھ سارے پہلوؤں کو دیکھ کر بڑھنا پڑتا ہے، ورنہ انشاءاللہ جمعیت علماء تنہا بھی کافی ہے، اس کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جی۔ مولانا صاحب یہ آف دا ریکارڈ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ملتے ہیں، وہ جس طرح آپ کہتے ہو کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے، وہ آپ پہ ایک الزام لگاتے ہیں۔ پہلی بار مجھے چونکہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا موقع ملا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب تو ڈی اے خان کی نشست ہار چکے تھے، لیکن بلوچستان کی جو نشست تھی پشتون ریجن کی، وہ بھی مولانا صاحب ہار چکے تھے۔ یہ تو ہم نے اس کے اصرار پہ اس کو جتوایا، تو اس الزام میں کتنی حقیقت ہے؟
لعنت ہو ایسی بات کرنے والے پر جس نے میرے بارے میں اس قسم کی سوچ ظاہر کی ہو جی۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پہلے نہیں ہارا ہوں کبھی، میں 90 میں نہیں ہارا ہوں، میں 93 میں نہیں ہارا ہوں، تو کیا میں نے اپنے مد مقابل کے بارے میں کوئی ایسا موقف لیا ہے؟ کیا میں نے اسلام 1997 میں جو 2/3 میجارٹی آئی تھی اس پر بھی رائے تو تھی، لیکن ایسی صورتحال نہیں پیدا ہوئی حضرت۔ ان لوگوں نے بالکل یہ کہنا کہ فلاں ہار گیا ہے تو اس لیے وہ چیخ رہا ہے، بابا یہ چیزیں نہیں چلیں گی جی، نہ ان چیزوں سے تم فضا بنا سکو گے۔ بخدا ہم اوپر بیٹھ کر کھڑے ہو کر تمہیں بتائیں گے کہ یہ تم چوری کر رہے ہو، یہ تم میری سیٹ چھین رہے ہو، تو میں بتاؤں گا کہ جمعیت علماء اسلام کی کتنی سیٹیں کس صوبے میں چھینی گئیں، مجھے حساب چاہیے، اور وہ انکار نہیں کر سکیں گے، میں اس حد تک ثبوت رکھتا ہوں جی۔ ہماری مرضی ہے ہم جس کی حکومت لائیں گے، ہم جس کی حکومت بنائیں گے، ہماری مرضی ہے ہم جو نتیجہ مرتب کریں گے۔ اور فضل الرحمان کے بارے میں یہ کہنا جی کہ وہ تو اپنے شکست کے، میں پہلے کیوں نہیں لڑا ہوں جی؟ میں 90 میں ہارا ہوں، میں نے کبھی ایسے شور مچایا؟ میں 97 میں ہارا ہوں، میں نے شور مچایا ہے؟ میں ڈی اے خان سے ہارا، میں بنو سے جیت گیا، تو میں نے کبھی ڈی اے خان پر شور مچایا؟ اس قسم کی چیزیں جو ہیں، اس قسم کا شور مچانا، یہ اپنی چوری کو چھپانے کی کوشش نہ کریں جی۔ چوری نہیں کی، ڈاکے ڈالے ہیں انہوں نے، ڈاکہ دن دہاڑے ڈالا جاتا ہے، اور ہم ان کے دن دہاڑے ڈاکوں کے جو ہیں شاہد ہیں۔ حلقہ مجھے معلوم ہے یا ان کی ایجنسیوں کو معلوم ہے؟ چوراہے پہ کھڑے ہو کر آپ گزر رہے ہیں، میں گزر رہا ہوں، تیسرا گزر رہا ہے، کس کو ووٹ دینا ہے، کس کی پوزیشن اچھی ہے، کہ شام کو رپورٹ بنا دیتے ہیں جی۔ یہ پتہ تو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے جی، یہ پتہ تو میری پارٹی کو ہے کہ کس گاؤں میں کتنا ووٹ ہے، میرے حق میں کتنے لوگ ہیں، میرے مخالف کتنے ہیں، کون سی برادری میرے حق میں جا رہی ہے، کون سی میرے خلاف جا رہی ہے۔ ایک ایک گاؤں کی پوزیشن ہمیں معلوم ہوتی ہے جی، ہمیں الیکشن سے پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ اور پبلک جب کاغذات داخل ہو جاتے ہیں، 10 امیدوار ہوتے ہیں، جب میدان میں نکلتے ہیں، ایک ہفتے کے اندر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مقابلہ 2 آدمی کے بیچ میں، فلاں کے بیچ میں۔ عوامی رائے جو ہے وہ ایک لمحے میں پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت ہم بازار سے گزرتے ہیں، ہم دکان کے اندر دیکھتے ہیں، ہم چہرے سے بھانپ لیتے ہیں کہ یہ دکاندار جو ہے مجھے ووٹ نہیں دے رہا ہے، حالانکہ وہ بولتا بھی نہیں ہے، سلام بھی ڈال لیتا ہے۔ تو جو رپورٹ ہمارے پاس ہوتی ہے اور حلقے کی جو حقیقت ہم پہ واضح ہوتی ہے، اور طاقت کے توازن کو جس طرح ہم بہتر طور پر ادراک رکھتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا جی۔ لیکن چونکہ وہ ایجنسی ہے، یہ ایجنسی کی رپورٹ ہے، یہ ایجنسی کی رپورٹ، ہماری رپورٹ یہ ہے، ہماری رپورٹ یہ ہے، تمہاری رپورٹ نہیں ہے۔ تمہاری رپورٹ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ تم نے دھاندلی کا یہ پروگرام بنایا ہوا ہے، بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں پہ ہمیں ایک لمحے کے لیے ہم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور وقت گزارنے سے کچھ نہیں بنتا۔ یہ دفع الوقتی جو ہے یہ کب تک چلے گی؟ پی ٹی آئی کے ساتھ کیسے حالات ہیں؟ پہلے کیا کوئی کلیئر کرنا ہے۔ جی، آپ کی دانش میں اس ساری صورتحال سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ حل تو یہی ہے حضرت کہ پہلے اس بات پر بیٹھیں کہ ملک کی سیاست کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر دھاندلی کی سیاست ہے تو کبھی اعتماد پیدا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز داخلی اعتماد کو بحال کرنا ہے۔ اگر سیاستدانوں نے میثاق جمہوریت پاس کیا، وہ ایک اچھا اقدام تھا کہ ہم اختلاف بھی کریں گے لیکن ہم ایک دوسرے کے حکومت کو گرائیں گے نہیں، اور ان چیزوں پہ ہمارا اتفاق کرایا ہوگا، ہر وقت کے لیے ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اب ہم نے اس چیز کو سپوتاش کرنے کی کوشش کی۔ سیاستدان کون ہوتا ہے کہ وہ ملک کے مستقبل کے لیے ایک خط طے کرتا ہے اور اس کے لیے نشان راہ طے کرتا ہے
حق کیا ہے اس کو، تو نئے نئے فورس پیدا کرنا، نئے نئے اندازوں کے ساتھ دوبارہ سیاست میں شدت پیدا کرنا، یہ ساری مینجمنٹ جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے جی، اس سے ملک خراب ہو جائے گا جی۔ مجھے بھی سوچنا چاہیے، میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ملک میری مرضی کے مطابق چلے۔ یہ ملک ہے، اس میں سب لوگ ہیں، اس میں آئین ہے، اس میں پارلیمنٹ ہے، اس میں کمیٹیاں ہیں، ہر پارٹی کی اس میں انپٹ ہے، ہم بیٹھیں گے اس میں بات چیت کریں گے اور بات چیت کر کے ہم مشکل کو دور کریں گے۔ اب یہ جو ہم مر رہے ہیں، کوئی ہے پوچھنے والا؟ کہیں کسی طرف سے مجھے کوئی فون آیا ہے آج تک کہ بھئی آپ کو فلاں پارٹی کا فلاں جگہ کوئی شہید ہو گیا، یا فلاں شہید ہو گیا، یا فلاں شہید ہو گیا، یا فلاں شہید ہو گیا؟ اب ہم روزانہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے جی، جنازے اٹھاتے رہیں گے جی۔ یہ جو ملتان میں پڑا ہوا ہے، یہ اس طرح تو نہیں مارا انہوں نے کہ اس کو قابل علاج تصور کیا جائے گا جی۔ زندگی اللہ بچاتا ہے تو بچا دیتا ہے جی۔ تو یہ بلوچستان میں ایک ہفتے کے اندر 3-4 ساتھی ہمارے شہید ہونا جی۔ تراویح پڑا، صف پہ کھڑا ہے، مسلح پہ کھڑا ہے، وہاں مار دیا۔ یہاں لکی مروت میں 2 رکعت پڑے تھے اور تیسری رکعت میں کھڑا تھا، اس کو اٹھا کے کھینچا تب سے اور مسجد کے باہر کو۔ سرستان میں بھی یہ لکی مروت میں حضرت۔ سیاستدانوں کو جو ہے وہ بیٹھ کر یہ ساری چیزیں طے کرنی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو اس وقت سب سے بڑا کردار کرنا چاہیے۔ باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ تو آپ کے در کے اوپر حاضر بھی ہوتی ہیں، وہ آپ سے اتحاد کے لیے بھی کوششیں کرتی ہیں، لیکن جو نواز شریف ہے یا پیپلز پارٹی کی ہے وہ تو اس سب سارے نظام کے بینیفیشری ہیں، وہ کیوں اس رول آف دا گیم کو سیٹ کریں گے؟ وہ تو جب اپوزیشن میں ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نواز شریف اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ بینیفیشری ہے، ملک جائے گا۔ اگر یہ بینیفیشری ہے کہ اس کا اقتدار بن گیا، پنجاب میں اس کی حکومت بن گئی، یا اگر اس کو فائدہ کہتے ہیں تو پھر ملک کو جانے دو۔ اس کا معنی ہے کہ ملک کو کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ پنجاب ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، میری سرزمین پہ آگ لگی ہوئی ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اتنی بڑی پارلیمنٹ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہنگامہ ہو رہا ہے، کوئی بلوچستان کی بات نہیں کر رہا، کوئی کیفی کی بات نہیں کر رہا، کوئی ان واقعات کی بات نہیں کر رہا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ نے 2 صوبوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے نا۔ پارلیمنٹ کی اکثریت تو ان کے پاس ہے اور کوئی بات نہیں کر رہا، نہ حکومتی سائڈ سے بات ہو رہی ہے، نہ اپوزیشن سائڈ سے بات ہو رہی ہے۔ تو ملک کے ان حالات کو جس لیول پر نظر انداز کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کے لیول پر جس طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس پارلیمنٹ پہ تنقید ہو رہی ہے کہ ان حالات میں تم کن باتوں پہ بحث کر رہے ہو۔ ابھی ہم جائیں گے، تقریر کریں گے، صاحب یہ تو پریزیڈنشل اسپیچ جو ہے اس پہ بات کرنی ہے، آپ اس سے باہر نہ جائیں۔ ہم نے ان کی فصاحت و بلاغت کا تجزیہ کرنا ہے کہ یہ جملہ بہت خوبصورت کہا ہے اور انہوں نے یہ بات بڑی خوبصورت کہی ہے۔ یہ تو روایتی تقریر ہے، ہم نے مسائل پہ بات نہیں کرنی۔ اب تو پارلیمنٹ خاموش ہے مکمل طور پر۔ اب یہ سارے کام جو ہے وہ ہمارے 6-7 اراکین نے کرنے ہیں۔ یہ پورا ایوان اور اس کی ذمہ داری کس طرف ہے جی؟ تو اس طریقے سے ملک نہیں چلتے حضرت جس طرح یہ لوگ چلا رہے ہیں، اور ہمارے اب حوصلے جواب دے رہے ہیں جی۔ پی ٹی آئی کے ساتھ میجورٹی ہے، مایوسی اور امید کی بات ہے نہ کریں، ابھی سخت ناراضگی ہے اور ان ناراضگی کے ساتھ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکیں گے میجورٹی آئی ہے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ریلیشن شپ میں جی۔ ابھی پری میچور ہے۔ ابھی جو نئے سرے سے پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی مذاکرات شروع ہیں پارٹی لیول کے، کیا اس پہ کوئی میچورٹی ابھی آ رہی ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ میرے خیال میں پروسیس بھی صحیح جا رہا ہے، گفتگو، تعلقات بہتری، جس سختی کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے، جس میں ٹینشن بہت زیادہ تھی، وہ کافی تحریر ہوئی ہے اور ایک بہتر مستقبل کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو جب حوصلہ جواب دیتا ہے تو جب بندہ ایکشن میں آتا ہے تو مولانا صاحب ایکشن کیا ہے؟ رمضان گزرنے دیں انشاءاللہ، مولانا صاحب رمضان گزرنے دیں، ایک دفعہ رمضان گزرنے دیں، ہمیں اپنی پارٹی کا پالیسی کونسل جو ہے اس کا اجلاس کرنے دیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلے ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے۔ مولانا صاحب یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کا تو چلو ٹیررسٹ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن
चीज़ पे आपकी राय चाहिए। पीटीआई पे क्रैकडाउन हो रहा है, रियासती सतह पर पुलिस कर रही है क्रैकडाउन, अदारे एफआईआर काट रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते अख्तर मेंगल की जमात के 1300 बंदों पे एफआईआर काटी गई और नायब सदर साजिद तरीन को रात को गिरफ्तार किया। अख्तर मेंगल अपने थाने के बाहर बैठे रहे। अब वो उस तरफ तो दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे, रियासती सतह में पे पुलिस और रियासती अदारे वो जो क्रैकडाउन कर रहे हैं, वो जो उनको नाराज़ कर रहे हैं। ये सवाल आपका इसलिए है कि अभी तक अपोजिशन लोग जो हैं वो भी कोई एक मुश्तरका फोरम तश्कील नहीं दे सके हैं। तो हर पार्टी अपने अपने लेवल पर फैसले कर रही है और हमारी बड़ी अपोजिशन पार्टी भी सारे फैसले अपने फोरम पे कर रही है। हमारे कौम परस्त जो हैं वो भी अपने फैसले अपने फोरम पे कर रहे हैं, हम भी फैसले अपने अपने फोरम पे कर रहे हैं। वो एक माहौल कि जिसमें पूरी अपोजिशन बैठकर फैसले करती है, उसकी तरफ अभी हतमी तौर पर हम पहुँचे नहीं हैं, उसमें जगह है अभी तक। क्या आप मौलाना साहब, अफगानिस्तान के साथ जो तरक्कियाँ हमारी बढ़ गई हैं, आप दोबारा फिर कोई रोल प्ले करेंगे अगर कोई डिफाइन किया जाता है, क्योंकि उधर भी आपके ताल्लुकात ये तो अगर तो हुकूमत या स्टेट की तरफ से कोई राब्ता हो जाता है तो फिर हम बैठकर गौर करेंगे कि क्या हम इस पोजीशन में अब हैं या नहीं, अंदर के हक़ाइक़ क्या हैं, दो तरफा सूरत हाल की जो असल हकीकत है वो क्या है। अगर तो ऐसा है कि हम वाकई उसमें एक कामयाब रोल अदा कर सकते हैं, हालात को दोबारा अपने तबी हालत पे वापस ला सकते हैं, तो फिर और तरह सोचेंगे। अगर ये कि ऐसी खामखा बीच में पड़ने वाली बात है और सिवाय गालियाँ खाने और लानत मलामत लेने के लिए हमने जाना है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा जी। बड़ी वजह क्या है तरक्की आपकी नज़र में? वादा जो आपने कहा कि वो माहिर गैर जिम्मेदाराना और जज्बाती अंदाज। अच्छा हजरत ये बताएं, कभी आपने इस पे गौर किया है पाकिस्तान में जो गैर जमहूरी कुव्वतों का किरदार है सियासत में और बाकी मामलात में, उस हवाले से अवाम में शऊर का ग्राफ तो बड़ा बढ़ चुका है, लेकिन सियासी जमातों में ये ग्राफ नज़र नहीं आ रहा। अगर सियासी जमातों में अवाम की तरह यही शऊर पैदा हो जाए तो ये जितने मामलात हैं और पॉलिसीज हैं इनको कल्टी किया जा सकता है। क्या ख्याल है आपका? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लोग अब इतने अंधे नहीं हैं, लम्हा लम्हा की सूरत हाल से हर आदमी आगाह रहता है, और लेकिन पॉलिसी लेवल के जो मामलात हैं वो आवाम तक उसकी रसाई नहीं है जी, सियासतदानों तक भी उसकी रसाई नहीं होती, और ना मुसल्लह तंजीमों की तरफ से, ना हमारे मुसल्लह अफवाज की तरफ से। वो अपने मामलात को लोगों के मुशावरत के लिए सामने रखने के लिए तैयार नहीं है जी। तो फिर ज़ाहिर है जी कि अंधेपन में जो हुकूमत कर रहे हैं वो डमी है, वो एक कठपुतली है, वो सोचती ही नहीं है इस बात पर कि हमने क्या करना है जी। वरना आज कम से कम पार्लियामेंट में ये मौजू होना चाहिए था कि मुल्क अमन अमान पर बात करें, ये मौजू होना चाहिए था कि आओ ख्वाजा पॉलिसी पे बात करें, ताकि हर कारकुन बोले, हर रुकन बोले पार्लियामेंट का। लेकिन नहीं, इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं जा रही किसी की। ये उस वक्त भी डमी थी जब आप पीडीएम में पार्लियामेंट का हिस्सा थे कि नहीं? उस वक्त आपकी पॉलिसी पे दस्तरस तो मेरी पॉलिसी में तसलसल है ना। मैं किसी पार्टी से जंग नहीं लड़ रहा हूँ, मैं उसूल की जंग लड़ रहा हूँ। मैं उस वक्त भी उसूल की जंग लड़ रहा था, मैं अब भी लड़ रहा हूँ। मैंने हालात से समझौता नहीं किया। आपका क्या ख्याल है कि मुझे उन्होंने हुकूमत में शामिल होने की दावत नहीं दी? ये इफ्तार के लिए बुलाया इतने उन्होंने जरगे किए, मिन्नतें की, तो मैंने कहा नहीं, मेरा उसूल इसकी इजाज़त मुझे नहीं देता। हुकूमत ने किया? हुकूमत ने, हाँ, हुकूमत के पीछे जो कुव्वत है उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। मैं कहा नहीं जाऊँगा जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक दूसरे के वो ठीक है, वो यूँ कि अगर मुझे ये सोचता है कि इमरान खान के लिए उनके साथ कोई स्पेस होती है तो हमारी पॉलिटिकल स्पेस वो छीन लेगा, और उसको ये शक है कि ये मेरे लिए तबाही का सबब बन रही है हुकूमत। ऐसे में एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस कैसे होगी? मैं हर किसी दूसरी पार्टी की क्यों बस करूँ? जो सवाल आप कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कैपेबिलिटी खुद हमारे अंदर मौजूद है।
میں نے اپنی پالیسی اپنی پارٹی کو سامنے رکھتے ہوئے بنانی ہے اور مؤثر بنانی ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سیاسی جماعت کو بھی اگر نہ بٹھاؤں اور خود فیصلے کر لوں تو مجھے اپنی جماعت کی ایک نشست کا انتظار ہے. بس ایک نشست کا انتظار ہے. سارے آپشن جی سارے آپشن کھلے ہوئے سارے آپشن کھلے ہیں. مسئلہ ہے. مجھے صرف ایک پارٹی کے اجلاس کی ضرورت ہے جو الیکشن ہم نے بلا لیا ہے اس کو, اور وہ پالیسی فیصلہ کرے گی. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے اقدامات عملی کا اعلان کر دیں گے. ہمارے اصل میں ہر 5 سال کے بعد رکن سازی ہوتی ہے. رکن سازی ہو گئی, تنظیم سازی ہو گئی, اس کے بعد ہمارے ادارے بن گئے, جنرل کونسل بن گئی, شورا بن گئی, عاملہ بن گئی, تو ان کے پہلے اجلاسات ہوں گے اب جی. تو ظاہر ہے کہ جو بھی ہم نے اگلے اقدامات کرنے ہیں ان کے ہم نے فیصلے وہاں سے لینے ہیں جی. تو وہاں تک تھوڑا ہم ادھر پہنچنے دیں اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ. اس سے پہلے بھی رابطوں کی امید ہے چونکہ آپ بھی نکل آئے, حالات بھی ایسے ہیں. رابطے تو چل رہے ہیں, رابطے بھی چلتے ہیں جی. رابطے دن رات چلتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. لیکن رابطے ہم پہ اثر نہیں کرتے نا. جدوجہد میں رابطے ہم پہ اثر نہیں کرتے جی. ہاں معقول بات آتی ہے بسم اللہ, نہیں آتی تو آپ مہربانی جی, ٹھیک ہے. اس جدوجہد یہ جو آپ لوگوں نے بنا لیا ہے نا جی, ہمارے میڈیا کے اندر بھی وہ رابطہ ہو گیا, وہ فلاں کے ساتھ ملاقات ہو گئی. حضرت خفیہ ملاقات ان کی ضرورت ہے, میری ضرورت نہیں ہے. میرے ساتھ چوک پہ آ کر بیٹھ کر بات کریں, مجھے کوئی پرواہ نہیں اس بات کی. لیکن ایک فریق بھی اگر کہتا ہے کہ آپ نے اس کو راز رکھنا ہے تو دوسرے پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ راز رکھے. شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر ایک فریق بھی کہہ دے کہ بھئی یہ بات میرے اور آپ کے بیچ میں ہے تو دوسرے پر لازم ہے کہ وہ اس کو خفیہ رکھے. شریعت کا یہ حکم میڈیا کے اصولوں سے بالکل متصادم ہے. یہ میڈیا متصادم ہے شریعت کے ساتھ. اب اس جدوجہد میں مسئلے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ ہمیں کوئی متاثر کر سکتا ہے یا ایک ملاقات ہو جائے تو بس پھر میں چاہوں بس انشاءاللہ کام بن گیا. نہیں, بات جو بھی کرے گا سیاستدان کرے گا, جرنیل کرے گا, کوئی بڑا کرے گا, چھوٹا کرے گا, اصول پہ برابر ہوگی تو انشاءاللہ بات ہوگی. مولانا صاحب یہ جو جدوجہد کی آپ کوئی تو ہو نا ملک میں جو اس معیار کو زندہ رکھ سکے, برقرار رکھ سکے یار. مولانا صاحب یہ جو جدوجہد کی آپ بات کر رہے کہ اب رمضان کے بعد ہوگا, تو اس میں آپ کہیں مسئلیت کے شکار تو نہیں ہوں گے؟ کیونکہ میں آپ کے ایک دھرنے کو کور کر رہا تھا, عمران خان صاحب کے خلاف جو آپ ہزاروں کارکنان لے کے آئے تھے, تو آپ نے اعلان کیا کہ ہم بھی چوک جائیں گے, آپ کی پارٹی نے اعلان کیا, لیکن اگلے دن آپ واپس پشاور کی طرف چلے گئے. 15 دن ہم نے گزارے, 15 دن گزارے, الیکشن کی تاریخ لے کر اٹھے. میں بتا دوں گا آپ کو کہ ہم اس وقت الیکشن کی تاریخ لے کر اٹھے ہیں. آپ کیا لے کے اٹھیں گے؟ تو الیکشن کی تاریخ لے کر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ دغا کی, پیچھے ہٹ گئے. چودھری صاحبان بھی کہتے ہیں کہ ہاں وہ ہمارے پاس امانت ہے. وہ کیا امانت ہے؟ یہی تھی نا, ورنہ کہہ دیتے کہ کوئی امانت نہیں ہے بیچ میں جی. لیکن یہ کہ امانت ہے اور ہمارے پاس ہے, یہ جو بار بار اس کا ذکر کرتے تھے تو کوئی چیز تھی نا, لیکن اس کو نہیں ٹھہر سکے جی. اب اگر آئے تو جی اب اگر آئے تو ابھی ہم نے اس طرح کی سیاست شروع نہیں کی, ہمیں ابھی تک اس لیول پہ گئے نہیں ہیں جی. مولانا صاحب آپ کی جماعت کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا دیگر جماعتوں کا, چلیں اس کا نہیں, لیکن اس وقت ایک تاثر پایا جاتا ہے کامران مرتضیٰ کی جو پی ٹی آئی کو لے کر اسٹیٹمنٹس رہی ہیں, یہ تاثر پایا جاتا ہے, اور یہ غلط بھی ہو سکتا ہے تاثر یا دونوں صورتوں میں, کہ کامران مرتضیٰ نے کو آپ نے خود ہی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا ہے کہ آپ ایک قدم آگے لے کے کریز سے بڑھ کر ان کے حوالے سے بیانات دے سکتے ہیں, یا جو بھی چیزیں جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی صفوں میں بھی اختلاف پایا گیا ہے اور آپ کے حوالے سے سخت کرایا گیا ہے. 2 چیزیں ہیں, میں بتاؤں آپ کو جی. وہ یہ سمجھ دیکھیے, پتہ نہیں میں کس حد تک یہ بات کروں نہ کروں. اصل چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جیل میں ہے, باہر یکسوئی نہیں ہے. اب اس طرح کے گدلے پانی میں داخل ہونے کے لیے تو 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے پھر جی. تو ایک ہے مجموعی ماحول کہ جو تلخیاں کسی زمانے میں تھی, جو سخت رویے تھے, اس میں تو کافی فرق آ گیا ہے.
بات چیت کریں، کس سے کریں، کس وقت کریں، کون اتھارٹی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ میں تو خود احتیاط کرتا ہوں اپنے لیول پر۔ اگر کوئی ان کا بندہ ہمارے خلاف بیان دیتا ہے تو میرا جواب ہمیشہ یہ ہوتا ہے، آپ لوگوں نے بھی سوال کیے ہوں گے کہ بھئی یہ ان کا معاملہ ہے، اگر میرے خلاف کسی نے بیان دیا ہے تو پارٹی خود نوٹس لے اس کا، کیونکہ میں پارٹی سے بات کر رہا ہوں، میں کسی شخصیت سے بات نہیں کر رہا ہوں جی، تو پارٹی خود اس کا نوٹس لے۔ لیکن بعض اوقات کچھ چیزوں کی وضاحت کے لیے اگر وقتی طور پر کامران صاحب کو کسی کے بیان کے جواب میں کچھ وضاحت کرنی پڑی ہے تو وہ اس وضاحت کی حد تک ہوتی ہے، اور وہ بھی کرنی پڑتی ہے کیونکہ پھر ابہام رہ جاتا ہے کچھ چیزوں کا، تو وہ معمول کی سیاست کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس میں کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا یا تلخی پیدا کرنا نہیں۔ لیکن بعض دفعہ ایسے بیانات کسی ایک کی طرف سے آ جاتے ہیں کہ اس پر بدلے میں پھر مقابلے میں کچھ چیزیں آن ریکارڈ ذرا واضح کرنی پڑتی ہیں، تو کامران صاحب نے اسی حد تک بات کی ہے۔ تو اس کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ان بیانات کو لے کر آپ کا عمران خان کے ساتھ جو انٹریکشن ہونے آگے کہیں رابطہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دراڑ پڑ جائے گی، یہ جو چھوٹے موٹے بیانات ہوتے ہیں؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی دراڑ نہیں آئی باوجود کی حساب یہ ہو چکی ہے، لیکن کوئی دراڑ آئی نہیں ہے، یعنی ایسی کوئی مسئلہ نہیں کہ رکاوٹ بن جائے، یعنی جب ان کے بیانات میرے خلاف اس کو ہم رکاوٹ نہیں بنا رہے تو پھر اگر اس کے جواب میں کوئی وضاحت دینی ضروری سمجھی گئی اور وہ بھی ہم ایک دوسرے ساتھی کے ذریعے کر لیتے ہیں تو انہوں نے بھی کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا، اور وہ اپنا جو رابطے میں ہے وہ رابطے میں رہتے ہیں۔ اور ایک اور چیز، پی ٹی آئی کے اندر ایک علی امین گنڈاپور، شیخ وقاص اکرم، ابھی اس بیرسٹر گور بھی اسی صف میں رکھ لیں، یہ افراد موجود ہیں جو کہ موجودہ نظام میں، اتحاد میں آپ کے ساتھ چلنے میں تھوڑا سا دشواری محسوس کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اسد قیصر ہیں، علیمہ خان بھی خود ہیں، عمران خان کی طرف سے ہدایات کے مطابق سلمان اکرم راجہ بھی ہیں، تو کیا ایسے میں کس گروپ کو یہ فوقیت دیں گے، یا کس طرح عمران خان کی بات کو آپ حتمی سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ ہم رابطے میں، تو لہٰذا عمران خان ہی یہ کہہ رہے ہیں؟ بہرحال جو لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، جو ہم سے گفتگو کرتے ہیں، ہم نے کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے، سب کمیٹی بھی بیٹھتی ہے، بات کرتی ہے، ہم اسی کے پابند ہیں۔ ہم کسی انڈیویجول کے بیان کا پارٹی کی سطح پر رابطہ نہیں، جواب نہیں دیں گے۔ البتہ اگر کوئی کسی ایسی بات کی وضاحت ہو جائے ذرا تھوڑی سی کہ اصل بات کیا تھی، تو اس پر اگر کامران صاحب نے بات کی ہے، باقی ہم کسی کا وہ نوٹس نہیں لیتے۔ اور وقاص جو ہے وہ جھنگ کے ہیں، شیخ وقاص صاحب، اور میرا ان کے ساتھ اس دور میں جب کہ ہم اسمبلی میں آئے ہیں ملاقات نہیں ہے اور نہ رابطہ ہوا ہے۔ پتہ نہیں وہ شکل و شباہت اور رویے دونوں حوالوں سے کیوں تبدیل ہوا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن میں خاندانی لحاظ سے ان کو جانتا ہوں اور میں ان کا ہمیشہ احترام کرتا ہوں۔ ان کے بزرگوں سے ہمارے بزرگوں کا تعلق رہا ہے اور ہمیں اس کا ہمیشہ لحاظ ہوتا ہے۔ تو ہم نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جو ہمارا کسی کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہوتا ہے تو اس میں ہم قدامت پسند ہیں۔ کے پی کے حالات ہیں، اگر سیز فائر نہیں ہے تو حکومت کا کیا رول سمجھ رہے ہیں آپ؟ خیبر پختونخوا کے جو حالات کے پی میں کے پی میں کے پی میں تو کوئی حکومت نہیں ہے، کے پی میں کوئی حکومت نہیں ہے جی۔ اس وقت کوئی تھانہ نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، مغرب کے غروب سے پہلے سے پولیس ختم ہو گئی ہے، اور صبح سورج نکلتے تک پولیس نہیں ہوگی، اور کچھ بھی تھانوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو سیکور کر لیتے ہیں، پبلک جانے اور مسلح لوگ جانے، سارے سڑکیں ان کے ہاتھ میں، گاڑیاں ان کے ہاتھ میں، اور ہم اپنے انڈیویجول جو ہمارے کوئی ایفرٹس ہو سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے، کچھ دوست سامنے آ جاتے ہیں، ان سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں آپ کیوں خراب کر رہے ہیں جی۔ تو اگر ہم کچھ تھوڑا سا خود کچھ چیز سنبھال لیں تو سنبھال لیتے ہیں جی۔
اپنے تعلقات کی وجہ سے، کسی شخصیت کو استعمال کر کے بیچ میں، ورنہ تو حضرت کچھ بھی نہیں ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے جی۔ کیا کرنے چاہیے حضرت سب سے پہلے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ملک اپنی جگہ پر قائم ہوتا ہے، اس کے استحکام کا کوئی سوال نہیں ہوتا، کہیں کمزوری آتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ نوٹس لے لیا جاتا ہے، وہ چیزیں حل ہو جاتی ہیں، لیکن اور زیادہ تر فوکس کرتے ہیں سیاسی اختلافات پہ، گورنمنٹ ٹو اپوزیشن، اپوزیشن ٹو گورنمنٹ، چلتا رہتا ہے سارا سلسلہ۔ لیکن یہاں تو اس وقت اسٹیٹ خطرے میں ہے جی، تو پرائرٹی جو ہے وہ اس وقت ہماری تو یہی ہے کہ اب اگر کسی کو اس کا احساس نہیں ہے، اس لیے احساس نہیں ہے کہ وہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے یا وہ ملتان میں بیٹھا ہوا ہے یا وہ یہاں پنڈی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے اور یہاں کی زمین ٹھنڈی ہے، تو یہ پھر یہ تو پاکستان نہ ہوا پھر جی۔ خیبر پختونخوا میں چلو کراس بارڈر کی وجہ سے معاملات خراب ہیں، بلوچستان میں بلوچ حیدری پسند کی تحریک جو خوفناک لیول اختیار کرتی جا رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کو انگیج کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، اور خود بلوچ صدر ہیں اس وقت؟ ظاہر ہے جی کہ سیاسی گفتگو، سیاسی روابط ملک کے اندر رہتے ہوئے تو مسلسل جنگ مسئلے کا حل نہیں ہوتا جی، اس میں تو معاملات اور خراب ہو رہے ہیں جی۔ آپ کے ریلوے کو روک لیا، متضاد خبریں، متضاد دعوے وہ آ رہے ہیں، اور اگر صرف ایک بیانیہ کو نہ دیکھا جائے اور ہر ایک بیانیہ کو سامنے رکھا جائے تو یہ ناقابل بیان واقعہ ہے جی، یعنی یہ ملک کے لیے بہت ہی تباہ کن واقعہ ہے جی۔ پھر اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر کوئی خارجی قوت اس میں ملوث ہے تو اس کا راستہ کیسے روکنا ہے جی۔ صرف پبلک کی ہمدردیاں حاصل کرنا یا دوسرے کے بیانیے کو کمزور کرنے کے لیے یہ کافی نہیں ہوتا جی، حقائق کی بنیاد پر ہمیں اس کے لیے ایک اسٹریٹجی پھر بنانی پڑے گی۔ ویسے حضرت یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 70 75 76 سال سے ہم جس نظام کے تحت چل رہے ہیں وہ ہمارے لوگوں اور عوام اور قوم کی ترقی کا ضامن نہیں ہو سکتا؟ کیا نظام کی تبدیلی یا جو جمہوری سسٹم کے نام پہ ہم اس وقت جو ایک سسٹم چلا رہے ہیں 77 سال کے تجربے کے بعد 77 سال کے تجربے کے بعد آپ کا یہ سوال جو ہے نا یہ بہت چھوٹا لگتا ہے۔ 77 سال کے تجربے کے بعد سوال یہ پیدا ہوگا کہ ابھی ہم آزاد ریاست ہیں یا نوآبادیات ہیں؟ ایک دن کی بات تو ہے نہیں، 10 دن کی بات تو ہے نہیں، 10 سالوں کی بات تو ہے نہیں جی۔ تو سارے پہلو جو ہے بڑے سنگین قسم کے، آسان نہیں ہیں جی۔ آپ نشست ہماری لمبی ہو گئی ہے، میں صرف ایک آدھ بات ضرور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مطلب آپ کی ناراضگی ریاست یعنی اسٹیبلشمنٹ سے ہے زیادہ یا آپ کے جو رفقا سیاسی ہیں ان سے ہے؟ اور دوسرا کہیں پراکسی بات پھر تو نہیں شروع ہو رہی، عالمی طاقتیں پھر تو نہیں متحرک ہو گئی؟ دو سوال۔ جہاں تک کوئی ناراضگی نہیں ہوتی سیاست میں، ایک موقف ہوتا ہے کہ میں کس کو اس سارے خرابی کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ میں اسٹیبلشمنٹ کو اس خرابی کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، اور جن لوگوں نے کمپرومائز کیا ہے اس کو بے بس سمجھتا ہوں، کٹ پتلی سمجھتا ہوں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، چاہے وہ کیبنٹ ہے۔ یہ چیزیں جب تک ہمارے ملک میں رہیں گی اور جب تک ہمارے ملک کے اندر ہم ہر لمحے جو ہے کمپرومائز کرتے رہیں گے تو کبھی جمہوریت نہیں آ سکے گی۔ ایسے پھر لوگوں کے کرب سے گزرتے ہیں، باہمی اختلافات سے گزرتے ہیں، دشمنیوں سے گزرتے ہیں، تلخیوں سے گزرتے ہیں، اور ان کے ووٹ کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ کسی اور کے ہاتھ میں جی۔ اور دوسرا جو ہاں، پراکسی وار، اور جہاں تک ہے پراکسی وار، حضرت ہمیں پاکستان کو پراکسی لیول سے نکالنا ہوگا جی۔ اس وقت تک ہم پراکسی لیول پہ ہیں جی۔ ہم نے ہمیشہ اپنے ملک میں دوسروں کی جنگ لڑی ہے۔ افغانستان میں کسی کو یہ شکل پسند نہیں ہے
تو اب ان کی ذمہ داری پھر ہم لے رہے ہیں جی. تو حالات جب خراب ہو جاتے ہیں پھر تو آپ کو بیانیہ تو دینا پڑتا ہے جی. بیانیہ تو بڑا زبردست قسم کا ہم دے دیتے ہیں جی. اس میں تو ہم کوئی گرد چھوڑتے ہی نہیں ہے جی. آپ کے پرانے دوست زرداری صاحب کچھ کہتے ہیں؟ کوئی بات چیت ہوتی ہے کوئی؟ سرداری صاحب انجوائے کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے جی. واحد شخصیت ہے جو پوری صوبائی اسمبلی اور پریزیڈنسی کو خریدنے کی صلاحیت رکھتا ہے. خطاب کے بعد کہا جا رہا تھا کہ ریکارڈ قائم کر دیا اور پریزیڈنٹ جوائنٹ سیشن سے خطاب. اس سیاست میں صرف ہم ریکارڈ نہیں بنا سکیں گے، باقی سارے بنا لیتے ہیں. کسی نے بیر والے ٹول کو پہنا ہی تھی سینٹ الیکشن سے پہلے، تصویر بنی تھی نا کہ گئے تھے، تو نے کہا پریشان نہ ہو، ہم آپ کو اچھا ریٹ دیں گے سینٹ کا. حکومت کا اور سسٹم کا کیا دیکھ رہے ہیں کہ کب تک چلے گا؟ سسٹم سے تو ہم لڑ رہے ہیں، جنگ ہے چل رہی ہے انشاءاللہ. سسٹم کو تو ٹھیک کرنے کی تو جنگ لڑ رہے ہیں ہم لوگ نا. اس ملک میں آئین بھی برائے نام ہو گیا ہے. اگر برائے نام ہو جائے گا پھر ملک کا کہاں رہے گا جی. ہماری تو ساری کمٹمنٹ جو ہے وہ آئین پہ کھڑی ہے جی. اگر آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر تو آمریت ہے، پھر تو ڈکٹیٹرشپ ہے، پھر تو بادشاہت ہے. تو ان چیزوں سے اگر ہم نے نکلنا ہے تو ایک صحیح سمت کا تعین ہم نے مل کر کرنا ہوگا پھر جی. اس طرح نہیں چلے گا ایک طرفہ جی. اور ٹھیک ہے زور زبردستی چلے گی تو پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ تو زور زبردستی کا نتیجہ ہے نا. کہیں سے تو کوئی بھڑاس نکلتی ہے نا جی. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب جو سندھ کے ڈاکو ہیں وہ ایسے نہیں کہ آدھی ڈاکو ہیں، ردعمل نے ڈاکو بنائے جی. جاگیرداروں کے جبر اور ظلم کے پنجے سے نکل کر وہ بنے ہیں. تو ہر جگہ پر کہیں رد عمل تو ہے نا جی. لیکن رد عمل ہم سوچتے ہیں کہ نہیں آئین کے اندر ہونا چاہیے، لیکن لوگ چلے جاتے ہیں. ایک اہم معاملہ ہے، آپ نے کہا کہ سیاست میں دھاندلی کو ختم کرنا ہوگا، الیکشن صاف شفاف ہونے. الیکشن کمیشن کے 2 ممبر اور چیف الیکشن کمشنر 26 جنوری کو ریٹائر ہوئے. وہ آئینی ترمیم جو 26ویں ہوئی اس کے تحت کام کر رہے ہیں، لیکن آئین ہی کہتا ہے 215(4) کہ 45 دن کے اندر ان کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے نئے. تو 45 دن 12 مارچ کو گزر گئے. آپ دیکھیے یہ بڑے لوگ ہیں. اگر بڑے لوگ بھی اس منصب پر پہنچنے کے بعد یہ تاثر ہمیں دیں کہ مجھے نوکری چاہیے اور میں بس ہر قیمت پر اس پوسٹ سے چمٹا رہوں گا، کیا یہ ان کے شایان نشان ہے؟ ہر چند کے قانون کہتا ہے کہ اگر حکومت کہے تو وہ جب تک نئی سیٹ اپ نہیں آتی وہ کام کرتے رہیں گے. ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. بہت سے جج چلے جاتے ہیں کہ نہیں قانون مجھے بڑا اجازت دیتا ہے، لیکن میرے بھی کوئی ایک اسٹیٹس ہے، میری بھی کوئی حیثیت ہے، میں نہیں کروں گا یہ کام جی. تو ان کو تو بس میرا خیال ہے نوکریاں ہی چاہیے. نوکری ملی ہوئی ہے تو جس نے ساری زندگی اپنی جیب سے گاڑی میں پٹرول نہیں ڈالا، اب وہ گھر جائے گا تو اپنے جیب سے پٹرول ڈالے گا. عادت ہی نہیں ہے اس کو جی. پھر ایکسٹینشن مانگتے ہیں. خود کی تنخواہ جاری رکھیں ہماری جاری رکھے. کے اوپر ہے کیا کہ جو ڈیڈ لاک کا ووٹ ہے وہ تو آپ کے پاس ہوگا اگر کمیٹی بنتی ہے. وہ جب آئے گا دیکھیں گے اس کا کیا بنتا ہے. ایک بات پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں اور وہ صرف یہ ہے کہ عید کے بعد پی ٹی آئی اور جے یو آئی مل کر جمعیت علماء اسلام اور پورا نام ہے، کیا یہ مل کے کسی احتجاج کی طرف بڑھ سکتے ہیں، مارچ کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس پارٹی کی جو پالیسی ساز ادارہ ہوتا ہے اسی میں ہی ڈسکس ہوں گی کہ اب ہم کہاں تک پہنچے ہیں، آگے کیا کرنا ہے. تو دونوں پہلو برابر ہو گئے نا. اللہ کو خوش رکھے جی. بہت اچھا کہ آپ تشریف لے آئے.